آگے جا کے جب آتا ہے انی انا اللہ رب العالمین، کہ میں اللہ ہوں، رب العالمین ہوں، تو ان آیتوں میں پہنچ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی میں جو ہے اسلام لاتا ہوں، مسلمان ہوتا ہوں، اور قرآن ان کے دل کے اندر گھر کر گیا۔ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم ذلک الدین القیم، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ذی الحجہ کا مہینہ اپنے اختتام پر ہے، اور اسی کے ساتھ مغرب کی جب اذان ہو جائے گی، سورج غروب ہو جائے گا، تو اسلامی سال بھی اپنے اختتام کو پہنچ جائے گا، اور محرم الحرام سے نئے اسلامی سال کا آغاز ہوگا۔ اور حدیث میں آتا ہے انما الاعتبار للخواتم، کہ اعتبار خاتمے کے اوپر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سے جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں اللہ معاف فرمائے، جو پورے سال کے اندر جو غفلت کا ہم شکار رہے، سستی کاہلی کے شکار رہے، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی ہم نے کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی کو نہیں گزارا، اللہ تعالیٰ ان تمام خطاؤں کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آئندہ آنے والے سال کی برکتیں رحمتیں عطا فرمائے، اور آئندہ سال کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکامات پر چلنے کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آنے والا سال جو ہے ناظرین یہ رحمتوں کا سال ہو، برکتوں کا سال ہو پوری عالم اسلام کے لیے، پوری امت کے لیے، اور یہ جو پینڈیمک پھیلا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ختم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ صحت کی، عافیت کی ہواؤں کو چلائے۔ ناظرین، ذی الحجہ کا مہینہ قربانیوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر حج کی عبادت کو کیا جاتا ہے، اور اسی مہینے کے اندر مسلمان پوری دنیا کے اندر سنت ابراہیمی کو ادا کرتے ہوئے قربانی کے فریضے کو ادا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس مہینے کے اندر ناظرین شہادتوں کا مہینہ بھی ہے۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی 18 ذی الحجہ کو، اور اسی طریقے سے 26 ذی الحجہ کو، بعض روایت میں آتا ہے کہ 26، بعض میں آتا ہے 27 ذی الحجہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا، اور آپ انتہائی زخمی ہوئے، اور یکم محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہوئی۔ اور اسی طریقے سے پھر محرم الحرام کی 10 محرم کو، 10 تاریخ کو، عاشورہ کے دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان کی عظیم الشان قربانی واقعہ کربلا ہوا۔ تو اسلامی سال کا اختتام بھی قربانی پر ہے، اور اس کی ابتدا بھی قربانی پہ ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے ناظرین، جو مسلمان ہے، مسلمان کی ابتدا اور انتہا دونوں قربانی مانگتی ہیں، اور قربانی سے ہی اللہ رب العزت کا تقرب حاصل ہوتا ہے۔ تو لہذا ناظرین، اس عشرے کے اندر جو عام طور پر ہمارے علماء کا ایک مزاج رہا اہل سنت والجماعت کے اکابرین کا، کہ اس کو عشرہ فاروق و حسین کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ یعنی یہ جو 10 دن ہیں، ان 10 دنوں کے اندر شروع کے دنوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات، واقعات اور ان کی شہادت کا پس منظر، اور پھر اسی طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات، واقعات، اور پھر یہ جو عظیم الشان انہوں نے قربانی دی واقعہ کربلا میں، تو اس کے حوالے سے گفتگو، اور ان کی اس کا جو پس منظر ہے اس کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے۔ تو لہذا ناظرین، آج میں آپ حضرات کے سامنے اس عظیم الشان شخصیت کو خراج تحسین
پیش کروں گا جن کا نام ہے عمر، جو مراد رسول ہیں، جو دعائے رسول ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مانگا۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قریشی ہیں، اور آپ کا جو نسب ہے وہ 8ویں پشت پہ جا کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، اور قریش کے جو ایک قبیلہ ہے بنو عدی، اس سے آپ کا تعلق ہے۔ اور بنو عدی جو تھے ناظرین، ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ سفارتکار تھے، وہ مذاکرات کے لیے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اعزاز دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اس خاندان کی یہ ڈیوٹی لگائی تھی۔ جیسے ہے نا، کچھ لوگ کعبہ کے متولی تھے، کچھ جو ہے وہ حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، تو اس طرح سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قبیلہ تھا، وہ جو قتل کے جو معاملات ہوتے تھے نا، ان کی جو دیت ہوتی تھی، اس کے حوالے سے آپ فیصلے کیا کرتے تھے۔ تو بڑا وہ سینسیٹیو ایشو ہے، اس کے اندر بھی بڑا نازک معاملہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے سفارت کاری کرنی، مذاکرات کرنا، کہیں پر معاملات خراب ہو جائیں تو وہاں پر جا کر گفتگو کر کے معاملے کو رفع دفع کرنا، اور اس کام کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ جو تھا، اس کی ڈیوٹی تھی، وہ متعین تھا۔ تو لہذا ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ بنو عدی سے تعلق ہے، اور آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 13 سال چھوٹے ہیں۔ اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو اس وقت آپ کی عمر جو تھی تقریباً آلموسٹ، یعنی جب 13 سال چھوٹے ہوئے تو تقریباً 26-27 سال کی عمر ہوگی۔ اور اسی طرح سے آپ جب اسلام لائے ہیں تو سن 6 نبوی میں آپ جو ہے وہ اسلام لے کے آئے۔ اور شروع کے جو صحابہ کرام ہیں نا، سابقون الاولون میں سے ہیں۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ شروع کے جو 40 صحابہ تھے، ان 40 صحابہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں۔ تو لہذا ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے، اور اس کو بھی میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا۔ تو لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں اونٹ چرایا کرتے تھے، جیسا کہ عربوں کے ہاں ہے کہ بھئی کچھ بچے جو ہے وہ بکریاں چراتے تھے، اور کچھ جو ہے وہ اونٹ چراتے تھے۔ تو بکریاں اونٹ چرانا ان کے ہاں یہ ایک تربیت کا حصہ ہوتا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ چرایا کرتے تھے۔ وہ آتا ہے نا کہ حضرت عمر جب خلیفۃ المسلمین تھے تو آپ کہا کرتے تھے نا کہ عمر، تو صحیح طرح سے اونٹ نہیں چراتا تھا، اور تیرے والد تجھ پر غصہ کرتے تھے۔ یعنی جب آپ بچپن میں اونٹ چلاتے چلاتے تھک جاتے تھے تو سو جاتے تھے، تو والد محترم غصہ ہوتے تھے کہ بھائی اس طرح تو اونٹ جو ہے وہ گم جائیں گے، ریوڑ جو ہے ادھر ادھر منتشر ہو جائے گا۔ تو لوگ اس بنا پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان کے اوپر ایک الزام لگاتے ہیں، یا میں عرض کروں کہ ان کی تنقیص بیان کرتے ہیں کہ جو شخص جو ہے وہ اونٹ نہ چلا سکتا ہو، وہ اتنے بڑے مملکت کا، خلافت کا جو ہے کیسے حاکم بن گیا۔ تو حالانکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ عربوں کے ہاں یہ دستور تھا کہ ان کے بچوں کی تربیت میں یہ بات شامل ہوتی تھی کہ وہ یا تو بکریاں چرائیں گے یا اونٹ چرائیں گے، تو اس میں کوئی عیب کی بات نہیں تھی۔ اور یہ اس طرح سے انسان کے اندر اس کے اندر ایک تربیت ہوتی تھی، اور یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین، جو صحابہ کرام، جو پڑھے لکھے صحابہ کرام تھے نا، جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، ان میں سے ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کہ جو آتا نا 17 صحابہ کرام جو لکھنا جانتے تھے، ان میں ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ یعنی اس زمانے میں لکھنا یہ بڑے شرف کی بات ہوتی تھی، وہ بڑا قابل شخص ہوتا تھا جو لکھنا جانتا ہو، اور آپ جو ہے وہ گفتگو کے ماہر تھے، فصاحت اور بلاغت میں آپ ماشاءاللہ مہارت رکھتے تھے۔ اگرچہ آپ شاعر نہیں تھے، لیکن شعر و شاعری کو پسند کرتے تھے، اور آپ بڑے مضبوط جسم کے مالک تھے، پہلوان تھے، اور اسی طرح گھڑ سواری کے اندر آپ کی بڑی مہارت تھی۔ آپ جو ہے وہ چلتے ہوئے گھوڑے کے اوپر جو ہے سوار ہو جاتے تھے، دوڑ کر اس پر جو ہے اس کی پیٹھ پر بیٹھ جاتے تھے۔ تو یہ ساری صلاحیتیں اور یہ ساری قابلیت تھی آپ کے اندر۔ تو لہذا جب یہ اسلام لے کر آئے ہیں ناظرین، تو اسلام لانے کا واقعہ بھی میں آپ حضرات کو بیان کر دوں۔ دیکھیں، جیسے شروع کے اندر ہوا کہ جو قریش تھے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے، اور ان کے ذہنوں میں یہ بات تھی کہ بھئی
یہ شخص جو ہے اس نے ہمارے قبیلے کو، ہمارے خاندان کو میں تفریق ڈال دی ہے، تقسیم کر دیا ہمارے خاندان کو. تو وہ اور ان کی جو سعادت تھی اور سیادت تھی، قیادت تھی، جو سیاست تھی وہ ختم ہو رہی تھی. تو اس بنا پر وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف بھی تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے وہ بھی آپ کے مخالف تھے، اور اسلام کے جیسے شروع میں لوگ تھے وہ بھی مخالفت کیا کرتے تھے. تو لیکن آتا ہے دیکھیں اسلام لانے کا جو واقعہ ہے نا کہ آپ اپنی بہن کے گھر تشریف لے گئے، اس سے پہلے جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر اسلام جگہ کر چکا تھا. واقعہ یہ بنا کہ ایک دفعہ انہوں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مکہ کی طرف جا رہے ہیں، اور آپ نے جو ہے وہ نماز پڑھنا شروع کی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ پیچھے ہو لیے، اور آپ نے دیکھا کہ وہ قرآن پڑھ رہے ہیں. تو آپ نے وہ قرآن سننا شروع کیا. تو جیسے ہی آپ نے پڑھنا شروع کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں بات آئی کہ بھئی یہ تو کوئی لگتا ہے کوئی شاعر ہے. تو سورہ حاقہ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے تھے. تو وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، کہ ایک دم آپ نے یہ آیت پڑھی کہ یہ تو کوئی شاعر کا قول نہیں ہے، بہت کم لوگ اس بات کو مانتے ہیں. تو وہ کہا کہ اچھا یہ تو پھر کوئی یہ کاہن ہوں گے. تو آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ولا بقول کاہل قلیلا ما تذکرون، اور نہ ہی یہ کسی کاہن کا کلام ہے، اور بہت کم لوگ اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے چونک گئے. ان کا میرے ذہن میں آیا کہ یہ شاعر تو نہیں ہے، تو آیا کہ نہیں یہ شاعر نہیں ہے. میرے ذہن میں آیا کہ یہ تو کاہن ہے، تو آیا کہ یہ تو کاہن بھی نہیں ہے. تو قرآن ان کے اندر جو ہے وہ اثر کر رہا تھا، اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا جو ہے مشاہدہ کر رہے تھے. تو لہذا ناظرین اسی طریقے سے جو ہے جب آپ ایک دفعہ کا اور تذکرہ ہے کہ آپ نے رات کے وقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے تھے، تو آپ نے سورہ حدید کی ابتدائی جو آیتیں ہیں ان کو سنا. سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم لہ ملک السماوات والارض. تو جب ان کو سنا تو اس کے اندر آگے جا کے آتا آمنوا باللہ ورسول، کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ. تو اس وقت حضرت عمر کے آتا ہے کہ ان کے دل کے اندر یہ بات آ چکی تھی کہ بھئی یہ جو کلام ہے یہ کسی انسان کا کلام نہیں بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس میں جو اللہ کہہ رہا ہے کہ بھئی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. تو اس وقت ان کے دل کے اندر ایک دیا سا جل گیا تھا. تو لہذا یہ جو آخری جو ضرب لگی ہے، یا اس دیے کو جو روشن چراغ جو ملا ہے، یعنی پوری جو روشنی ملی ہے، اور جس کو جیسے کہتے ہیں نا دیے کے اندر جو ہے وہ تیل بھی ڈال دیا گیا ہے، سب کچھ ہو گیا ہے، اور لیکن اس کو ایک چنگاری کی ضرورت تھی. تو وہ جو چنگاری ہے وہ آپ کو جو نصیب ہوئی ہے وہ آپ کی جو بہن ہے حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھر تشریف لے جا کر. واقعہ کیا پیش آیا کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، اور جو مکہ کے اندر بیٹھے تھے لوگوں نے کہا کہ یار اس شخص کی وجہ سے اس طرح کے حالات ہو گئے ہیں، اور کمیونٹی ڈیوائیڈ ہو گئی ہے، اور یہ ہو گیا. تو حضرت عمر اٹھے اور کہا کہ میں جا کے جو ہے ان کا حضور کا خاتمہ کرتا ہوں. اور آپ نکلے. تو جیسے ہی راستے میں پہنچے تو آپ کو راستے میں حضرت نعیم بن عبداللہ ملے. انہوں نے پوچھا عمر کہاں کا ارادہ ہے، تم کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا کہ میں تو جا رہا ہوں محمد کو ختم کرنے کے لیے. انہوں نے کہا محمد کی خبر بعد میں لینا صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے اپنے گھر کی خبر لو. تمہاری تو اپنی بہن جو ہے وہ ایمان لا چکی ہے. تو حضرت عمر تو غصے میں آ گئے، اور آپ جو ہے وہ اپنی بہن کے گھر کی طرف تشریف لے گئے. اچھا بہن کے گھر میں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات کا نزول ہو چکا تھا، اور آپ وہ ان کو پڑھا رہے تھے، اس کا علم دے رہے تھے، وہ اس گھر میں موجود تھے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو داماد ہیں حضرت سعید، وہ بھی گھر کے اندر موجود تھے. تو اب جیسے ہی دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت خباب کو پتہ لگا کہ بھائی حضرت عمر آ گئے. وہ تو چھپ گئے، کیونکہ انہوں نے کہا بھائی یہ تو یہاں تو بہن ہے اور بہنوئی ہے، اور بہنوئی بھی وہ جو چچا زاد بھائی بھی ہے، تو ان کی تو مدد ہو جائے گی، میری کہاں سے بچت ہوگی. تو وہ چھپ گئے کیونکہ حضرت عمر کے غصے سے سب واقف تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ گھر میں داخل ہوئے اور اپنی بہن سے پوچھا کہ بھائی بتاؤ کیا پڑھ رہی تھی تم؟ انہوں نے کہا نہیں میں اللہ کا کلام پڑھ رہی تھی، میں تمہیں نہیں دے سکتی. تو بہت غصہ ہوئے، اور غصہ ہو کر جو ہے وہ ان کے اوپر تشدد شروع کر دیا، ایک تھپڑ مارا.
جس سے ان کے منہ سے خون نکلنا شروع ہو گیا. بہنوئی آئے, بہنوئی کے اوپر بھی تشدد کیا. پھر ایک دم جب بہن کے چہرے پہ خون دیکھا اور دیکھا کہ میں نے اتنا تشدد کیا, اس کے باوجود جو ہے یہ مجھے وہ قرآن لا کے نہیں دے رہی اور مجھے نہیں بتا رہی, تو یقینی طور پر جو ہے وہ ان کا دل بھی نرم ہوا ہوگا. اور قرآن تو ان کے دل میں اثر کر چکا تھا, کیونکہ وہ جو آیتیں ہیں, جو ابتدائی آیتیں ہیں سورہ طٰہٰ کی, ان کی تلاوت ہو رہی تھی. تو حضرت عمر نے کہا کہ کیا پڑھ رہی تھی؟ انہوں نے کہا جی آپ ابھی نجس ہیں, پہلے آپ پاک ہو جائیں, غسل کر لیں, تو پھر میں آپ کو دوں گی. اور انہوں نے جو استدلال پکڑا تھا حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہا نے, وہ سورہ واقعہ کی جو آیت ہے لا یمسہ الا المطہرون سے, کہ اس کو نہیں چھوئیں مگر وہ لوگ جو بہت زیادہ پاک صاف ہو. تو لہذا آتا ہے کہ حضرت عمر نے غسل کیا, انہوں نے ان کو وہ جو سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیتیں تھی وہ پیش کی, تو انہوں نے اس کی تلاوت کی. جب طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلیٰ الرحمن علی العرش استویٰ. تو لہذا ناظرین جب یہ آیتیں پڑھتے گئے اور یہ سنتے گئے, تو وہ آگے جا کے جب آتا ہے انی انا اللہ رب العالمین, کہ میں اللہ ہوں, رب العالمین ہوں, تو ان آیتوں میں پہنچ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی میں جو ہے اسلام لاتا ہوں, مسلمان ہوتا ہوں, اور قرآن ان کے دل کے اندر گھر کر گیا. ناظرین یہ قرآن کا معجزہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر جو ایمان کی جو حرارت یا ایمان کا جو چراغ جلا ہے وہ قرآن کے صدقے میں, قرآن کی بدولت جلا. تو لہذا اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکلے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تشریف لے جا رہے تھے, کہا کہ میں حضور کے پاس جا کے ایمان لاتا ہوں. تو راستے میں جب جا رہے ہیں تو ایک دم شور مچ گیا کہ عمر جو ہے وہ تو حضور کی طرف جا رہے ہیں, اور جیسی دروازہ کھٹکھٹایا دیکھا کہ بھائی باہر کون ہے, تو دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو ناظرین حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ موجود تھے. اب حضرت حمزہ اور حضرت عمر ایک ہی سال میں اسلام لائے, اور یہ بات یقینی ہے کہ حضرت حمزہ جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 دن پہلے اسلام لائے تھے, اس لیے کہ حضرت حمزہ موجود تھے حضور کے دربار میں. کہا یا رسول اللہ اگر اچھے ارادے سے آئے ہیں تو ٹھیک ہے, اور اگر خطرناک ارادے سے آئے تو میں انہی کی تلوار سے ان کی گردن اڑا دوں گا. تو لہذا ناظرین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں, اور کہا یا رسول اللہ جو ہے وہ میں ایمان لانا چاہتا ہوں. تو ناظرین یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے, اللہم اعز الاسلام بعمرین, اے اللہ تو اسلام کو عزت عطا فرما. یہاں پر عزت سے مراد اسلام کو طاقت عطا فرما. کس سے؟ 2 عمروں میں سے کسی ایک عمر سے, عمر ابن خطاب یا عمر ابن حشام, یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ابو جہل جس کا نام تھا عمر ابن حشام, کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو اسلام لانے سے کیا کہ اسلام کو طاقت عطا فرما. دعا کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ کی دعا تھے, آپ کی مراد تھے, لیکن منتخب کس نے کیا؟ دونوں عمروں میں سے وہ اللہ رب العزت نے, کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کر کے آپ کی جھولی میں ڈال دیا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو دعا مانگی تھی اللہ نے اس کو قبولیت عطا فرمائی, اور حضرت عمر جو ہے اسلام لے آئے. ایک دم زور کا نعرہ بلند ہوا اور تکبیر اللہ اکبر کا, اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یا رسول اللہ اس سے پہلے آپ لوگ چھپ کر نماز پڑھتے تھے, آج جو ہے نکلیں میرے ساتھ اور جو ہے وہ اعلان بیت اللہ کے اندر جو ہے وہ ہم نماز پڑھیں گے, اور سب کے سامنے میں دیکھتا ہوں کس کے اندر ہمت ہے کہ جو ہے وہ مجھے یا آپ کو روکے. تو لہذا ناظرین اسی بنا پہ اللہ رب العزت نے جو حضرت عمر کو جو اعزاز دیا تھا, حضور فرماتے تھے کہ عمر کا جو لقب ہے کیا ہے؟ فاروق ہے, کہ جو حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والا ہے. اور پہلی دفعہ مسلمانوں نے جو ہے وہ بیت اللہ کے اندر اعلان سب کے سامنے جو ہے وہ نماز کو ادا کیا. تو لہذا ناظرین یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, اور یہ ان کے اسلام لانے کا واقعہ ہے. تو حضرت عمر پہ تو تفصیل کے ساتھ گفتگو انشاءاللہ جاری رہے گی اور ہم کرتے رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.